الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کی چند ایاموں میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ جیسا کہ ہمارا جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پچھلے 2 نشستوں سے، وہ حج کے بارے میں چلتا آ رہا ہے، اور یہ آیت بھی حج سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے، یعنی کہ اس کا جو ذکر ہے، اس کی گنتی چند دنوں میں کرو۔ یعنی کہ ہمارے جو حج کے دن آتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کے یہ 13 ذی الحج تک ہم لوگ جو تشریق پڑھتے ہیں بلند آواز سے فرض نماز کے بعد، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی گنتی جو ہے ہمیں چند دنوں میں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے 2 دن کی جلدی کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ 2 دن کی جلدی جو ہم لوگ شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اور وہ بھی 3 دن کی ہے، اور 3 دن کی وہ کنکری مارنے کے بعد ہم جب اپنے واپس آتے ہیں بیت الحرم میں منی کے بعد، تو وہ 2 دن سے ہم 3 دن سے ہم 2 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اجازت دے رہے کہ اگر 2 دن کی جلدی بھی کوئی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، اور کوئی جلدی کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور کوئی لیٹ کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن دن وہ اپنے 2 ہی رکھے گا۔ 9 تاریخ سے لے کے 13 ذی الحج تک ہم نے آواز سے پڑھنی ہوتی تشریق، اور صرف فرض نماز کی بات نہیں ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب وہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو ہر ایک کنکری پر بھی یہی تکبیر پڑھی جاتی ہے، جسے ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہمارے بقرعید میں بھی جو ہے اس کی کثرت بڑھ جاتی ہے پڑھنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم جو دیا ہے وہ ہماری فرض نماز فجر کی 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک کے پڑھنا ہے لازمی 1 مرتبہ بلند آواز سے۔ یعنی کہ یہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو یہ حدیث سے ہی نہیں ہے ثابت، بلکہ اس کا ذکر قرآن پاک سے بھی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جتنے بھی میں احکام بتا رہا ہوں، یہ جتنے بھی طریقہ کار میں سب بتا رہا ہوں، یہ سب طور طریقے یہ سب پرہیزگار والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ایک دن تم سب کو اللہ کے پاس ہی جمع کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اور اس آیت کا اطلاق ہم عام انسانوں پر بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی منافق ہیں، ان سب کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کا دل خوش کر دیتی ہیں، ان کا دل للچانے والی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی طرف مرغوب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ سب جھوٹ اور فریب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اپنی ان جھوٹی اور فریبی باتوں میں، ان دنیاوی رنگینیوں باتوں میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں، اور اس کو گواہ بنا لیتے ہیں اس بات پر کہ جیسے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں ایک جھگڑالو قوم ہے، یہ جھگڑالو لوگ ہیں، اور ان کی باتوں میں ہرگز بھی نہیں آنا ہے۔
जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करता है। अल्लाह ये कह रहे हैं कि ये ऐसा जो आदमी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जो एक खेती को और उसकी नस्ल को बर्बाद करने में लगा, फसल को कुचल के रख दे। ये जो एक झूठ हम बोलते हैं या जो हम फालतू की जो बात करते हैं, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी ने हंसती बसती खेती को उजाड़ दियो, बर्बाद कर दियो। और अल्लाह ताला को ऐसा शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो आपकी फसल लगी हो, हरी भरी वो फसल हो, और कोई शख्स आके उसको बेवजह यूं ही उस फसल को बर्बाद कर दे। जब एक आम इंसान को गुस्सा आएगा उसकी ये हरकत देख कर कि इसने क्या हरकत की है, तो फिर तो रब ताला है, और उसको तो फिर और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि कितने लोगों का इससे घर चलना था, पेट भरना था, और इसने यूं ही उसको बर्बाद कर दिया। ये फसल बर्बाद करने वाला शख्स, इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने उस शख्स से ली है जो मुनाफिकीन दुनिया की दिल लुभाने वाली बातें यहाँ फालतू में करते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसा मजाक करते हैं जिसमें झूठ शामिल हो। ऐसे मजाक से भी हमें परहेज करना चाहिए जिसमें झूठ हो, ऐसा मजाक भी हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे फसाद फैलाने वालों को नापसंद करता है। और जब इससे कहा जाए कि तू अल्लाह से डर, तकब्बुर और तासुब से गुनाह पर आमादा कर देता है, ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम ही और यकीनन वो बदतरीन जगह है। जब ऐसे शख्स से कहा जाता है कि अल्लाह से डर, ये हरकत नहीं कर, तो वो उस पर तकब्बुर करता है या फिर उसके साथ तासुब करता है। जो शख्स उसको समझा रहा है या तो उससे वो तासुब करता है, और अगर उससे तासुब करने वाला नहीं है तो उस पर फिर क्या करता है, वो तकब्बुर करता है कि मैं तो ऐसा ही करूँगा। अगर किसी के अंदर है दम तो रोक के दिखा दे, ये तकब्बुर में आ गया। और तासुब ये है कि वो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो उसके लिए दिल में बुग़्ज़ और कीना रखता है, वो उसके लिए नफरत रखता है। तो वो अब अगर अच्छी बात पे समझा रहा है तो वो ये सुनने वाला नहीं, किसकी वजह से, अपने तासुब की वजह से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे के लिए जहन्नुम है और वो बहुत बदतरीन जगह है। वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। अपनी जान तक बेच डालते हैं से मतलब कि अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों ने अपने पूरी की पूरी जमा पूंजी कुर्बान कर दी। वैसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे अल्लाह ताला की रज़ा में जिन्होंने अपने पूरा का पूरा माल खर्च कर दिया। हज़रत उस्मान गनी का भी वाक़या है, हज़रत जाबिर का भी वाक़या है, हज़रत सुहेब अलैहिस्सलाम का भी, सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी वाक़या है। बहुत सारे वाक़ये हैं ऐसे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अल्लाह की राह में पूरी की पूरी कुर्बान कर दी। तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों का यहाँ जिक्र फरमाते हुए कह रहे हैं कि और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पूरी जान तक बेच डालते हैं। जान बेच डालने का मतलब ये कि जो दुनिया की उनकी जो जमा पूंजी थी, दौलत उनकी, वो सब की सब उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च कर दी। अब उनके पास कोई आसरा नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा फ़ायदे का सौदा किया, बड़े फ़ायदे का सौदा किया, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। और यकीनन जिस रब ने पहले ये जो दौलत दी थी, जो अल्लाह तक की राह में कुर्बान कर दी गई है, तो उस रब के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है कि जो कुर्बान की गई है दौलत, उसको दुगना करके और बहुत जल्द वक्त में वापस फिर से दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होकर कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, हे ईमान वालो,
پورے کے پورے داخل میں ہو جاؤ. جو تم ایمان لے کر آ گئے ہو، اب جب تم دار اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب پورے کے پورے ہو جاؤ. اس سے مراد یہ ہے پورے سے پورے داخل ہونے کا کہ تم نے جو اپنا پرانا جو طریقہ کار تھا، اب ان طریقہ کار کو اس میں جوڑنے کی کوشش نہیں کرو. اس دین اسلام میں اس میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو. اور جو تمہارے مفاد کے لیے ہے، جو تمہارے ضرورت کے لیے ہے، تم نے دین اسلام کی وہ باتیں لے لیں، اور جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے، تمہارے لیے تنگی کا باعث بن رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام، تو تم ان کو نہیں اپنا رہے، ان کو نہیں ان کا فالو کر رہے ہو. تو ایسا ہرگز نہیں کرو. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور تفصیل سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ایک کہ عید کا دن ہے تو تم نے جو ہے نا اس میں خوب خوشیاں منانی ہیں، اچھا لباس پہننا ہے، اور خوب لذیذ کھانے کھانے ہیں، دعوتیں کرنی ہیں. جو مسلمان بھائی دعوت دے اس کی دعوت میں جانا ہے. میلے لگاؤ، میلے میں بچوں کو لے کے جاؤ، اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ، گھومو پھرو، سیر و تفریح کرو. ٹھیک، یہ انسانی فطرت ہے، اس چیز کو مانتی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے. اچھا لباس بھی پہنیں گے، خوب لذیذ کھانے بنائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے. اور جب اللہ نے کہا کہ رمضان کے روزے بھی رکھنا اس سے پہلے، ہاں سمجھ میں آئی اب بات؟ اب رمضان کے روزے رکھنے تو تم نے اس کو چھوڑ دیا. جو تمہارے مفاد کی بات تھی، جو تمہاری خوشی کی بات تھی، تم نے فوراً لے لی دین اسلام کی. آج جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے 30 روزے بھی رکھنے تو تم نے اس کو نہیں مانا. اور جو دین اسلام سے پہلے کے جو تمہارے طور طریقے تھے گزارنے کے، زندگی گزارنے کے، یا جو قوانین تم نے بنائے ہوئے تھے، اس قوانین کو اب دین اسلام میں گھسڑنے کی کوشش نہیں کرو، اس میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرو. جو طریقہ کار تمہارا پہلے کا تھا اسے اب ختم کر دو. جو دین اسلام کا قانون ہے، جو شریعت نے نافذ کیا ہے، بس اب وہی ہے، اسی کو فالو کرو گے. اب نہ اس قانون کے بعد نہ اس میں بڑھایا جائے گا اور نہ اس میں کمی کی جائے گی. اب جو اس میں بڑھائے گا، جو کمی کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ بدعت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پورا کا پورا دین اسلام میں پورا کر لو، داخل کر لو، تاکہ تم پورے کے پورے ایک طرف ہو جاؤ اور کامل مسلمان بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے.